بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ آج ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کشور حسین، مرکز یقین، پاک سرزمین، ایک ہمارا زرعی ملک ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی 70% آبادی گاؤں گوٹھ اور دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سوسائٹی، اس معاشرہ اور اس کشور حسین کے وہ ظالم وڈیرے، وہ جاگیردار، وہ ذمہ دار، وہ لینڈ لارڈ اور وہ بڑے تاجر، وہ منافع خور، وہ ذخیرہ اندوز، جنہوں نے ہر دور میں ایسی چیزوں کو ذخیرہ کر کے پاکستانی قوم کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان ظالموں کو، ان فاسقوں کو، ان فاجروں کو ہمیشہ وقت کے جابر اور فاسق اور ظالم سرمایہ دار حکمرانوں کی چھتر چھاؤں حاصل رہی ہے۔ آج یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہماری اس قوم کی باپردہ ماں، بہن اور بیٹی 5 کلو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے سڑکوں پر دوڑیں لگا رہی ہے، ٹرک کے پیچھے آٹے کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے زیادہ بدقسمتی صاحبوں کیا ہوگی کہ ایک غریب مزدور اپنے بچوں کو گھر پر بلختا سسختہ چھوڑ کر، بھوکا چھوڑ کر، آٹا لینے کے لیے، ایک تھیلا لینے کے لیے 5-10 کلو کا، وہ اس ہجوم میں جاتا ہے، اور پھر آنن فانن وہ اس ہجوم کی نظر ہو جاتا ہے۔ گھر والے، اس کے بچے راہ تک رہے ہیں کہ ابھی ہمارا باپ آٹا لے کے آئے گا، روٹیاں بنائیں گی میری ماں، اور پھر ہم کھائیں گے۔ لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد وہ جو گھر سے نکلا تھا آٹا لینے کے لیے، یار، اس کے گھر پر ایمبولینس اس کی لاش کو لے کر جاتی ہے، اس کی میت کی چارپائی کو لے کے جاتی ہے، تو ان معصوم بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا بیتی ہوگی؟ اس بیوہ پر کیا بیتی ہوگی جو انتظار کر رہی تھی کہ میرے سر کا تاج ابھی آٹا لے کے آئے گا، میں آٹا گوندوں گی، پھر روٹیاں پکاؤں گی، اور پھر اپنے نور نظر چہروں کو میں کھلاؤں گی، اور پھر محبت اور پیار کی لوری دے کر انہیں سلا دوں گی۔ لیکن کیا خبر اس بیوہ کو کیا پتا تھا، ان بچوں کو کیا پتا تھا کہ بجائے ہم کھانا کھائیں گے اور میٹھی محبت کی 2-4 گھنٹے کی نیند سو جائیں گے، لیکن برا ہو اس سماج کا، ان ظالم ذخیرہ اندوزوں کا، ان ظالم تاجروں کا، ان ظالم حکمرانوں کا، کہ جن کی نااہلیوں اور ذخیرہ اندوزیوں، منافع خوریوں کی ایک غریب بیچارہ وہ موت کی نیند، ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ آج المیہ ہے ہمارا، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ مہنگائی، غربت، فاقہ کشی ہے یار، فاقہ مستی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی بنیادوں میں ہمارے اکابر نے
ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ہمارے بچوں کا خون جس کی بنیادوں میں شامل ہے. آج اسی پاکستان کے اندر وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے عارف، غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے عارف، امیر شہر کی گندم خراب ہوتی رہی. امیر شہر نے منافع خوری کے لالچ میں اپنی گندم کو ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھے گا، ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، پھر میں اپنی بوریاں اپنے گوداموں سے نکال کر پھر مہنگے داموں مارکیٹ میں لاؤں گا اور بیچوں گا. اور ظالموں، فاسقوں، فاجروں، کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کیا تم اس نبی کی امت ہو، اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو یار، کہ جس کی زبان نور سے تو یہ نکلا تھا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، جمیع انسانیت میں سے بہترین انسان کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. لیکن ظالموں، آج تم نے غریب کے منہ سے وہ روٹی کا نوالا بھی چھین لیا ہے. ماں کی گود میں پڑے اس شیر خوار بچے کے منہ سے وہ دودھ کے چند قطرے جو پی کر اپنی پیاس بجھاتا تھا، وہ قطرے بھی چھین لیے. ظالموں، مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. کیا جواب دو گے یار؟ رب کریم کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوگے تم قیامت کے دن، جب میرا کریم رب فرمائے گا، ایک آواز آئے گی محشر کے دن، للہ الواحد القہار. اس قہار اور جبار کے سامنے پھر کس کی ہمت ہے؟ خدا کے واسطے سوچئے، اپنی ذخیرہ کی گئی گندم کو باہر نکالیے اور ان علاقوں میں جا کے تقسیم کیجئے، سستے داموں تقسیم کیجئے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکے. غریبوں میں بانٹیے، بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے یار، رزق میں اللہ اور زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. کیوں نہیں سوچتے تم؟ مرغی کا ریٹ کہاں پہ کہاں چلا گیا، سبزیوں کا ریٹ کہاں پہ ہے، لباس کا ریٹ کہاں پہ ہے، میڈیسن جو زندگی بچانے والی ادویات تھیں اب ان کو بھی اتنا مہنگا کر دیا، پھر 2 نمبر میڈیسن، بلکہ وہ میڈیسن جان بچانے کی بجائے اب جان لے رہی ہیں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ظالموں، فاسقوں، فاجروں، حکمرانوں، بدقماشوں، کہاں سوئے ہوئے تم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھول گئے تم؟ اپنے اسٹیجوں پر، کانفرنسز میں، سیمینار میں، جلسوں میں حضرت عمر فاروق کا نام تو لیتے ہو. ظالموں، ان کا دور اقتدار دیکھو تو صحیح طرح کیسا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک لنگڑا بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا عمر سے، یہاں انسان بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی تم سے نہیں پوچھ سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، رب کریم ضرور پوچھے گا، رب کریم ضرور پوچھے گا. تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اسے بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. یاد رکھو، بڑے بڑے فرعون، نمرود، قارون، یزید، شداد، حامان مٹ گئے، نام صرف اسی کا رہنا ہے. یاد رکھو. اللہ کریم ہم سب کو فہم اور سمجھ عطا فرمائے. شکریہ.